بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسیپی میں لے کر آئی ہوں وہ ہے پوٹیٹو رول کی، جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کرسپی بنے تھے۔ شروع کرتے ہیں ریسیپی۔ تو یہاں پہ جو ہے پوٹیٹو رول کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً 1.5 کپ جتنا میں نے میدا لیا ہے، اور اس میدے کے اندر جائے گا 4 ٹیبل اسپون جتنا آئل ایڈ کریں گے ہم اس میں، اور اس میں جائے گا جو ہے وہ 1-2 چٹکی جتنا اجوائن۔ اچھا، یہاں پہ نمک بھی ایڈ کرنا تھا لیکن وہ ویڈیو میں دکھانا بھول گئی، لیکن میں نے نمک بعد میں ایڈ کر دیا تھا۔ تو پانی ابھی ہم اس میں فوراً نہیں ڈالیں گے، پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ یہ اس طرح کے جتنے بھی اسنیکس ہوتے ہیں ان کو کرسپی بنانے کے لیے پانی کا استعمال کم سے کم کیا جاتا ہے۔ تو یا تو اس کو جو ہے وہ تیل کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں یا گھی کے ساتھ۔ تو ہم جب سموسہ بناتے ہیں تو سموسہ بنانے کے لیے جو اس کے اوپر کی پرت ہوتی ہے وہ کرسپی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں پانی کا کم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے ہم نے بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے تیل ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالا تھا۔ پانی جو ہے وہ میں نے آدھے کپ سے بھی کم لیا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بالکل میں نے تھوڑا صحیح پانی ڈالا ہے، اور اس کو بہت تھوڑے سے پانی سے ہی میں نے اچھی طریقے سے گھوننا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ گھون لیا ہے، اور جتنا آپ اتنا گھونیں گے اتنا ہی یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ پانی اس کے اندر بہت کم استعمال کیا۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہم اسٹفنگ تیار کریں گے آلو کی۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے، کارن فلور، کٹی ہوئی مرچ، کسوری میتھی اور ہرا دھنیا۔ تو یہاں پہ نمک میں نے کم اس لیے لیا کہ میں نے آلو بوالتے ہوئے بھی نمک ڈالا تھا، اور میدے میں بھی جو ہے وہ نمک ڈلا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آلو کو ہم نے جو ہے وہ ہم کدوکش کر رہے تھے، موٹا موٹا نہیں رکھنا، ورنہ جو ہے وہ جس میں ہم مکس میدے میں ڈالیں گے تو وہ پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے لی تھوڑی کسوری میتھی، تو اس کو ایسا ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے، تھوڑا سا جو ہے ہاتھ سے مسل کے ڈالیں گے، تھوڑا سا یہ پاؤڈر سا ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہرا دھنیا، کٹی ہوئی مرچ اور نمک۔ تو نمک جو ہے وہ میں نے بالکل یہاں پہ صحیح ڈالا تھا، اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایڈ کر لیجیے گا۔ یہاں پہ تقریباً 2 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے وہ کارن فلور تھا، پانی کا اس میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس کو بھی ہمیں ایک اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، ایک ڈو فارم میں یہ آ جائے گا۔ اگر آلو کا یہ مکسچر جو ہے وہ تھوڑا سا اگر پتلا سا لگے، مینس کہ ہارڈ جیسے ڈو سا نہ بن رہا ہو، تو اب اس کے اندر جو ہے نا 1/2 ٹیبل اسپون جتنا آپ اس کے اندر دوبارہ سے کارن فلور ایڈ کر لیجیے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو میدا ہے، یہ اس کی جو ڈو ہے وہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ پیڑا لے کے اس کو اچھی طریقے سے میں نے ادھر گول کر لیا تھا، پیڑا بنا لیا تھا۔ اچھا، یہ جو سلیب ہے یہ بالکل صاف ستھری ہے، میں نے پہلے ہی کر لی تھی کیونکہ میں اسی کے اوپر جو ہے وہ روٹی وغیرہ بناتی ہوں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے مجھے اس کو خشکی لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت اچھے سے جو بیلا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے اس کو جو ہے پورا جو ہے وہ گول اچھا بیلنا ہے، اور نہ بہت زیادہ موٹا اس کو بیلنا ہے، نہ بہت زیادہ پتلا۔ یہاں پہ یہ کہ میں نے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے میں نے بیلنا شروع کیا تھا کہ تاکہ روٹی جو ہے وہ صحیح سے بیلی جائے اور پھٹے بھی نہ۔ تو اس پہ زیادہ زور نہیں دیجیے گا، ورنہ ہوگا یہ کہ جو ہے نا کنارے صحیح سے پھر وہ گول ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے میں نے جو ہے وہ بیلنا شروع کی تھی یہاں پہ روٹی۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ روٹی کو ہم نے بہت زیادہ نہ موٹا بیلنا ہے، نہ بہت زیادہ پتلا بیلنا ہے، لیکن یہ روٹی جو اچھی خاصی بڑی بنے گی کیونکہ ہم نے آلو جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کے رول بنانے ہیں۔ تو یہاں پہ میں جو ہوں وہ بالکل لمبا لمبا بیلنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ جو وہ روٹی اچھی پھیل بھی جائے اور گول بھی بنے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں روٹی اچھی بل گئی ہے، نہ بہت زیادہ موٹی روٹی بلی ہے نہ بہت زیادہ پتلی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ ضرورت بالکل نہ پڑی کہ نہ خشکی لگانے کی ضرورت پڑی، نہ تیل لگانے کی ضرورت پڑی، کیونکہ آٹا بہت اچھا گوندھا ہوا تھا اور سخت تھا آٹا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں روٹی اچھی بل چکی ہے، اور یہ چپک بھی نہیں رہی، اور یہ بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہے اس کی یہ کنارے۔ تو بس یہ کنارے بالکل سیٹ ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ سے پھیلا لیں گے کیونکہ ہمیں اس کے اوپر آلو کا جو ہے مکسچر یہاں پہ رکھنا ہے۔ تو ابھی دیکھیں دوبارہ سے سلیب بالکل صاف ہے، بالکل بھی نہیں چپکا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ روٹی بالکل صحیح رکھے، بیچ میں ہم نے اس میں رکھنی ہے کٹوری، ٹھیک ہے، اور اس کٹوری کے سائڈ میں ہم رکھیں گے آلو کا یہ جو ہم نے مکسچر بنایا ہے، تو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو پورا اچھی طریقے سے پھیلا دیں گے۔ تو یہاں پہ مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے اتنے ہی آلو کا جو ہے وہ مکسچر یہاں پہ رکھا ہے۔ اچھا، اب اس کو بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ نہیں لگانا، ورنہ جو ہے یہ جب ہم اس کو رول بنائیں گے تو یہ پھٹ جائے گا، تو ہمیں اس کو بالکل یہاں پہ پتلا پتلا ہی صحیح لگانا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تمام جو ہے وہ پوری روٹی کے اوپر جو ہے آلو کا مکسچر لگا لیا تھا اور صحیح سے پھیلا دیا تاکہ کہیں سے بھی جو موٹا موٹا نہ رہے۔ اب اس کے اوپر جو ہم نے کٹوری رکھی تھی وہ ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو اب ہمیں اس کے کرنے ہیں جو ہے وہ اس کو سلائس کی طرح کاٹنا ہے، سلائس نہیں جیسے ہم پیزا کی کٹنگ کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے، اسی تیز نائف سے جو ہے اور اسی کٹنگ کیجیے گا۔ اچھا، ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس کے کارنر بیچ والے جب ہم نے کٹوری رکھی تھی ہم نے پانی لگانا ہے کیونکہ یہاں سے یہ چپکے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی احتیاط سے جو کارنر ہے دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں ابھی بھی چپکے رہا، کیونکہ آٹا بہت اچھا گونا گیا تھا اور پانی کا استعمال ہوا تھا، اسی وجہ سے بالکل صحیح بنے تھے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے رول کو جو ہے وہ بنا لیا۔ آپ کو ایک دفعہ میں اور دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی، آپ اسے کبھی بھی بنا سکتے ہیں، بچوں کو دے دیں
کسی پارٹی کے لیے بنا لیں، بچوں کے ٹفن کے لیے دیتے ہیں، یا چونکہ آج کل رمضان چل رہے ہیں تو لوگوں کا دل کرتا ہے کوئی نئی چیز جو ہے وہ ٹرائی کی جائے. تو میں نے دیکھ کر کے تمام جو ہے اس طریقے سے رول بنا لیے تھے. یہ دیکھیں رول جو ہے وہ ریڈی ہو گئے. فرائی پین میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا، تو یہاں پہ تقریباً میں نے جو ہے وہ 2 کٹوری بھر کے جو ہے میں نے آئل لیا ہے، اور آئل جب ہلکا سا گرم ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ رول رکھے تھے. اچھا یہاں پہ آپ نے بہت ہی گرم تیل میں جو ہے وہ ان رولوں کو نہیں رکھنا، ورنہ یہ ہوگا کہ اوپر سے پک جائیں گے لیکن اندر سے ایک جو ہے وہ پھر کچا کچا رہ جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سائڈ پلٹ کے میں نے ان کو فرائی کر لیا. دیکھیں جی کتنی زبردست اور کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ پوٹیٹو رول. اسے ایک بار ضرور بنائیے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسے بنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.